الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کے بیان میں نبی اور رسول میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نبی کی تعریف کہ نبی کی تعریف کیا ہے۔ علامہ ابن حمام لکھتے ہیں نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف کی ہوئی وحی کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو۔ بہار شریعت میں رسول اور نبی کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ اس طرح ہے۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ علامہ سعود بن عمر تفتازانی کا رسول اور نبی کے بارے میں قول: رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لیے بھیجا، اور کبھی اس میں کتاب کی شرط بھی لگائی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف نبی عام ہے، خواہ اس کے پاس کتاب ہو یا نہ ہو۔ اس تعریف پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ رسول 313 ہیں اور کتابیں صحائف ملا کر 114 ہیں، اور باقی رسولوں کے پاس کتاب نہیں تھی۔ اس لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تحقیق یہ ہے کہ نبی وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بغیر کسی بشر کے واسطہ کے خبر دے، اور ان امور کی خبر دے جن کو محض عقل سے نہیں جانا جا سکتا، اور رسول وہ ہے جو ان اوصاف کے علاوہ مرسل الیہم کی اصلاح پر بھی مامور ہو۔ لیکن یہ فرق درست نہیں ہے، کیونکہ نبی بھی انسانوں کی اصلاح پر مامور ہوتا ہے۔ اس لیے جواب یہ ہے کہ رسول کے پاس کتاب ہونا ضروری ہے، خواہ کتاب جدید ہو یا کسی سابق رسول کی کتاب ہو۔ دوسرا فرق یہ ہے رسول عام ہے، وہ فرشتہ بھی ہوتا ہے اور انسان بھی، اس کے برخلاف نبی صرف انسان ہی ہوتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ رسول کے لیے ضروری ہے کہ اس پر فرشتہ وحی لائے، اور نبی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ جائز ہے کہ اس کے دل پر وحی کی جائے یا خواب میں اس پر وحی کی جائے۔ رسول و نبی کا المنجد میں جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے: اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی بنا پر غیب کی باتیں بتانے والا، پیشین گوئی کرنے والا، خدا تعالیٰ کے متعلق خبریں دینے والا۔ نبی اور رسول دونوں کا اصطلاحی معنی ہے وہ انسان اور بشر جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے مخلوق کی طرف بھیجا ہو، اور ان دونوں میں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ نبی وہ انسان ہے جس پر وحی نازل کی گئی ہو، عام ازیں کہ اس پر کتاب بھی نازل کی گئی ہو یا نہیں، اور رسول وہ انسان ہے جس پر وحی بھی نازل کی گئی ہو اور اس پر کتاب بھی نازل کی گئی ہو۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ 313 رسول ہیں اور 1,24,000 نبی ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے 315 رسول ہیں۔ المفردات میں نبی کا جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے: نبی کا لفظ بنو سے بنا ہے، اس کا معنی رفت اور بلندی ہے، اور نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا مقام اپنی امت میں سب سے بلند ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اس کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اور یہ لفظ نبا سے بنا ہے، اور نبی اس خبر کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ہوں: نمبر 1 اس سے کوئی عظیم فائدہ حاصل ہو، اور نمبر 2 اس سے یقین حاصل ہو۔ اور جب تک کوئی ان دو چیزوں کو متضمن نہ ہو اس کو نبان نہیں کہا جاتا ہے، اور جس خبر کو نبان کہا جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جھوٹے نہ ہو، جیسے خبر متواتر، یعنی وہ خبر جس کے بیان کرنے والے ہر دور میں اتنے زیادہ ہوں کہ عقل کے نزدیک ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی خبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو نبان کہا جاتا ہے، اور چونکہ نبان علم کو متضمن ہے اس لیے اس کا معنی خبر دینا بھی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا اِلَیک، یعنی یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اور نبان کا لفظ غیب کی خبر دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا فَأُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیوتِکُم، یعنی میں تمہیں ان چیزوں کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، اور ان چیزوں کی خبر دیتا ہوں جن کو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کَذَلِکَ نَقُصُّ عَلَیکَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، یعنی اور اسی طرح ہم آپ کے سامنے پچھلے گزرے ہوئے واقعات کی خبریں بیان کر رہے ہیں۔
اس اعتبار سے نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں بیان کرنے والا۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ اور اصطلاح میں نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہو اور اس کو تبلیغ احکام کے لیے بھیجا ہو۔ امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام کتنے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ رسول کتنے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا 313 جمع غفیر ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نبی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نبی مرسل ہیں؟ آپ نے پھر ارشاد فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی، پھر ان کو اپنے سامنے بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا 4 نبی سریانی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت خنوخ، یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے خط کھینچا، اور نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام، اور 4 نبی عرب ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بزرگ، میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں عرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 صحیفے اور 4 کتابیں۔ حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل کیے گئے، حضرت خنوخ علیہ السلام پر 3 صحیفے نازل کیے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل کیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے 10 صحیفے نازل کیے گئے، اور تورات، زبور، انجیل اور فرقان کو نازل کیا گیا۔ امام احمد نے بھی 2 سندوں سے اس حدیث کو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، مگر اس میں 315 رسولوں کا ذکر ہے۔ حافظ الحسنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام احمد اور امام طبرانی کے حوالوں سے ذکر کیا ہے کہ رسول 315 ہیں۔ علامہ علی مدکی نے بھی اس حدیث مبارکہ کا حافظ سیوطی کے حوالوں سے ذکر کیا ہے۔ حافظ سیوطی نے الجامع الکبیر میں اس حدیث کو امام ابن حبان، امام اصبہانی اور امام عساکر کے حوالوں سے لکھا ہے، اور اس میں 313 رسولوں کا ذکر ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کتنے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1,24,000 نبی تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کتنے رسول تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 313 کا جمع غفیر تھا۔ امام ابو جعفر روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 8,000 نبی مبعوث فرمائے، 4,000 بنو اسرائیل کی طرف اور 4,000 باقی لوگوں کی طرف۔ علامہ تفتازانی نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ 2,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تمام محدثین کا اعتماد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اس روایت پر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ان میں سے 313 رسول ہیں۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس قوم کی طرف مبعوث ہو وہ اس میں سب سے اشرف اور مکرم اور وہ آزاد ہو، کیونکہ غلامی ایک نقص ہے جو مقام نبوت کے لائق نہیں ہے، اور وہ مرد ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، یعنی اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں کے سوا کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ اس آیت کی بنا پر جمہور اہل سنت کے نزدیک عورت کا نبی ہونا جائز نہیں ہے۔ امام ابو الحسن اشعری اور علامہ قرطبی مالکی کا اس میں اختلاف ہے۔ یہ حضرت مریم، آسیہ، ہاجرہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی نبوت کے قائل ہیں۔ نیز نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوی ہو، فہیم اور عالم ہو، اور اس کے اخلاق عمدہ ہوں تاکہ لوگ سہولت کے ساتھ اس سے استفادہ کر سکیں۔ انبیاء کرام بخل، بزدلی، لغو اور بے فائدہ کاموں اور تمام رذائل سے مجتنب ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا کی حرص سے بھی منزہ ہوتے ہیں، اور اپنی قوم میں ان کا نسب سب سے عمدہ اور اشرف ہوتا ہے۔ اولو العزم نبی 5 ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا اگر نبوت حق ہوتی تو آپ سے زیادہ میں نبوت کے لائق تھا، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بھی بڑا ہوں اور میرے پاس مال بھی زیادہ ہے۔ ابو جہل نے کہا بخدا
ہم اس وقت ان سے راضی نہیں ہوں گے اور ان کی پیروی نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے پاس اس طرح وحی نہ آئے جس طرح ان کے پاس آتی ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کس جگہ اپنی رسالت کو رکھے گا۔ ضحاک نے بیان کیا ہے کہ ہر کافر یہ چاہتا تھا کہ اس کو وحی اور رسالت کے ساتھ خاص کر لیا جائے، جیسا کہ اس آیت میں ہے بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حصول نبوت کے مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نفس حقیقت کے لحاظ سے تمام انسان حصول نبوت میں مساوی ہیں، اور بعض انسانوں کا رسالت کے ساتھ خاص ہونا یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ نفوس انسانیہ اپنی ذات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ بعض روحیں پاکیزہ ہوتی ہیں، تعلقات جسمانیہ سے منزہ اور انوار الہیہ سے منور ہوتی ہیں، اور بعض روحیں حسیس اور مقدر ہوتی ہیں اور جسمانی تعلقات میں جکڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ پس اس قسم کی روحیں حصول وحی کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور پہلی قسم کی روحیں حصول وحی کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پھر ان میں بھی مراتب اور درجات ہیں، اس لیے نبیوں اور رسولوں کے درجات بھی متفاوت ہیں۔ بعض کی عمر اور معجزات زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے پیروکار کم ہوتے ہیں، اور بعض کی عمر اور معجزات کم ہوتے ہیں اور ان کے پیروکار زیادہ ہوتے ہیں۔ رسولوں کو بھیجنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جو لوگ عبادت میں سخت ریاضت کریں اور خلوت میں مجاہدے کریں اور دنیا سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جن کے جوہر ذات میں گناہوں کی قدورتوں اور ظلمتوں سے تجرد اور تنزہ ہو، اور ان کی فطرت باوقار اور روشن ہو، اور وہ غائب درجہ کے ذکی ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ رسول بنا لیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ لہذا نبوت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عطا ہے جو اس کی مشیت کے ساتھ متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کس جگہ رکھے گا۔ یہ بھی اہل حق کا مذہب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے، وہ جو چاہتا ہے اور جو پسند کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس کے برخلاف فلاسفہ نے یہ کہا نبی وہ شخص ہے جس میں تین خواص مجتمع ہو جائیں۔ نمبر 1، اس کو ماضی، حال اور مستقبل کے تمام موجبات پر اطلاع ہو۔ نمبر 2، اس کا مجردات عالیہ اور نفوس سماویہ کے ساتھ ارتباط اور تعلق ہو، اور اس کے کانوں میں کلام منظم سنائی دے کہ جس کو یاد کیا جائے اور جس کی تلاوت کی جائے، اور یہی وہی ہے۔ نمبر 3، اس پر فرشتہ اور کتاب کا نزول ہو جس میں نظام معاش، نجات، آخرت اور بندوں کی اصلاح اور فلاح کے احکام کا بیان ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔